على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر قال الرياء رواه أحمد وزاد البيهقي في شعب الإيمان يقول الله لهم يوم يجازي العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء وخيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس چیز کا مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خوف ہے، صحابہ کرام اپنی امت کی بات کی کہ تمہارے بارے میں جس چیز سے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک۔ صحابہ کرام نے عرض کہ یا رسول اللہ وہ چھوٹا شرک کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا الریا، دکھاوا، تاں کام تم وہ کرتے ہو جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، اور وہ کام جو ہے وہ کرتے ہوئے تم لوگوں کو دکھانے کی کوشش کرتے ہو کہ لوگ دیکھیں گے، مجھے یہ کہیں گے، یہ کہیں گے، یہ ریا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام احمد نے روایت کیا اور امام بیہقی نے شعب ایمان میں اس پر یہ الفاظ کی زیادتی کی کہ ایسے لوگ جو ریا کرتے ہیں قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، اس دن اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا جو میرے لیے کام کرتے تھے ان کو تو میں بدلہ دوں گا، تم ان لوگوں کی طرف جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم یہ کام کرتے تھے، جن کو دکھاتے تھے میں نماز پڑھ رہا ہوں، جن کو دکھاتے تھے میں صدقات کر رہا ہوں، ان کے پاس جاؤ اور دیکھو کہ کیا تمہیں وہاں سے کچھ ملتا ہے، کوئی ثواب ملتا ہے؟ میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں، میں تو ان لوگوں کو دوں گا جو خالص میرے لیے کام کرتے ہیں، جو ملاوٹ کرتے ہیں میں ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو نماز پڑھتے ہیں خالص نیت خالص ہوتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ نماز کوئی بھی نیکی کرتے ہوئے دل کی سوئی کا صحیح رکھنا، دل کی سوئی صرف اللہ تعالیٰ پر ہونی چاہیے، کہیں اور اگر تھوڑی بہت پھر گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی عبادت مانے گا ہی نہیں، جزا یا بدلہ یا ثواب کیسے ملے؟ بان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان رجلا عمل عملا فی صخرۃ لا باب لها ولا قوة خرج عمله الى الناس کائنا ما کان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آدمی کوئی کام کرتا ہے کسی چٹان، ایسی چٹان میں جو اندر سے خالی ہے، اس کا نہ کوئی دروازہ ہے نہ کوئی کھڑکی ہے، اس کے اندر اگر کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اس کا وہ کام جو اس نے کیا ہے وہ لوگوں تک پہنچ جاتا ہے، اچھا ہو تب بھی پہنچ جاتا ہے، برا ہو تب بھی پہنچ جاتا ہے۔
تم اپنی نیت صاف کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے کہ جو آدمی کام کرتا ہے جیسا بھی ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اچھا کرتا ہے تب بھی، برا کرتا ہے تب بھی پہنچ جاتا ہے۔ لیکن تمہارے لیے خطرہ اس میں ہے کہ تم کام کرتے، تمہاری نیت یہ ہو کہ لوگ دیکھیں۔ تمہاری نیت نہ ہوتا بھی لوگوں تک پہنچ تو جائے گی بات، کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر انتہائی پوشیدہ جگہ میں بھی کوئی کام کرو گے تو وہ بھی پہنچ جائے گی۔ اس لیے تمہیں نیت میں یہ رکھنے کی ضرورت ہے، اگر کرو گے تو تمہارا سارا عمل جو ہے وہ برباد ہو جائے گا۔ وعن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم من کانت له سریرۃ صالحۃ او سیئۃ عذر اللہ منها رداء یعرف به۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کسی آدمی کی خصلت اچھی ہو یا بری، خصلت آدمی کی جو اس کا باطن ہے، ذریعہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو اس کا راز ہے، وہ انسان کا اپنا وجود ہے، اس کی حرکتیں اپنی، انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ میری نیکیاں جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچ جائیں اور میری برائیاں چھپی رہیں، یہ اس کا راز ہوتا ہے۔ فرمایا یہ جو اس کی سریرہ ہے یہ اچھی ہو یا بری ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کوئی ایسی نشانیاں ظاہر فرما دیتا ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ اچھا ہے یہ برا ہے۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما اخاف على هذه الامة كل منافق يتكلم بالحكمة ويعمل بالجور والبيهقي الاحاديث الثلاثة في شعب الایمان۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے روایت کرتے ہیں میں اس امت پر اس منافق سے سب سے زیادہ خوف کھاتا ہوں جو باتیں بڑی پیاری کرتا ہے، باتیں حکمت کی کرتا ہے، اور جو اس کا عمل ہے وہ ظلم پر مبنی ہے۔ باتیں حکمت پر مبنی، عمل ظلم پر مبنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پکا منافق ہے، اور یہ منافق جو ہے جو جتنا اس امت کے لیے یہ خطرناک ہے اتنا اور کوئی بھی نہیں ہو۔ خطرہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو منبر پر بیٹھتے ہیں وہ اس حدیث پاک کا ٹارگٹ وہ نہ ہو، باتیں بڑی پیاری پیاری کرتے ہیں لیکن عمل جو ہے وہ اس کے مطابق نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بیان ہوتی رہتی ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے تین آدمی جو ہیں وہ برگاہ خداوندی میں پیش کیے جائیں گے۔ ایک شہید ہوگا، ایک علامہ صاحب ہوں گے، اور ایک وہ آدمی ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچہ بہت کیا تھا۔ اور تینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ میں ڈال دے گا۔ وجہ یہ کہ وہ ان کا کام جو وہ کرتے تھے اس میں خلوص نہیں تھا۔ سب سے پہلے عالم صاحب کی باری آئے گی، اللہ تعالیٰ پوچھے گا تمہیں سب کچھ دیا تھا، علم بھی دیا تھا، سب کچھ دیا تھا، کہاں استعمال کیا؟ اللہ تعالیٰ میں نے بڑی نمازیں پڑھائی، میں نے بڑی تقریریں کی، میں نے بڑے مزے سے چلائے۔ ادھر سے جواب ہے کہ تو بکواس کرتا ہے، تو نے اپنی شہرت کے لیے، لوگوں میں علم کہلانے کے لیے، مفتی کہلانے کے لیے تو نے سب کچھ کیا تھا، وہ ہو گیا، میرے لیے تو نے کچھ نہیں کیا۔ جس مقصد کے لیے تو نے یہ سب کچھ کیا وہ تو ہو چکا۔ سخی صاحب کو بھی ایسے ہی جواب ملے گا، شہید صاحب کو بھی ایسے ہی جواب، اس لیے تو میدان جہاد میں گیا تھا کہ لوگ کہیں گے بڑا بہادر ہے، بڑا تلوار بازی کا ماہر ہے، بڑا خوبصورت تیر انداز ہے۔ وہ تو ہو چکا، وہ تو بات تمہیں مل چکی جس مقصد کے لیے تم نے کیا تھا۔
تو یہ جو حکمت کی باتیں کرنے والے، اگر ان کا عمل اس کے مطابق نہ ہو تو اس زمرے میں میرے طبقے کے لوگ ہی زیادہ آتے ہیں، یہی باتیں خوبصورت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے۔ یہ جو اوپر حدیثیں 3 بیان ہوئی ہیں، ان کو امام بیہقی نے شعب ایمان میں روایت فرمایا۔ فان المہاجر بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قال اللہ تعالیٰ انی لست کل کلام الحکیم اتقبل ولکنی اتقبل حمہ وہواه فإن كان حمه وهواه في طاعتي جعلت سمته حمدا لي ووقارا وإن لم يتكلم، رواه الدارمی۔ حضرت مہاجر بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرمائیں یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تو وہ یا قرآن ہوتا ہے یا حدیث قدسی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت یہ ویسے ہی جو ہے نا، وہ اپنا علم جو ہے اس کا روپ جھاڑنے کے لیے کہتے ہیں خدا فرماتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا واقع ہوا کہ لوگ یہ بات کہتے ہیں، آپ جس بات کے بارے میں کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ بات یا تو قرآن حکیم میں ہونی چاہیے یا حدیث میں ہونی چاہیے، وگرنہ اگر یہ بات آدمی کہے گا تو اس نے اس بات کو جو اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا کلام قرار دے دیا، اس کا ایمان خطرے میں ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات کہتے ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا اللہ تعالیٰ کے رسول کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ تو بڑی دور کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فقد کفر، جو میرا نام لے کر کوئی ایسی بات کہے جس کا اس کو یقین نہیں ہے، تحقیق کے بغیر کہہ دیتا ہے، حضور نے فرمایا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ حضور کی طرف غلط بات کرنے سے بھی بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر ہر آدمی کہ یہ خدا کا ارشاد ہے، یہ دین پھر ہمیں کہاں سے ملے؟ اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے وہ وہی ہے جو قرآن حکیم میں ہے یا حدیث قدسی میں ہوگا۔ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں کسی حکیم کی ہر بات کو نہیں مانتا۔ ایک آدمی حکیم ہو، بڑا عقل مند ہو، بڑا سمجھدار ہو، بڑا سیانہ ہو، میں اس کی ہر بات کو نہیں مانتا، میں اس کی نیت اور اس کی خواہش کو تسلیم کرتا ہوں میں اس کی نیت کو دیکھتا ہوں، اگر اس کی نیت جو ہے وہ میری اطاعت کی ہو تو وہ خاموش بھی ہو تو میں اس کی خاموشی کو بھی اپنی امد قرار دے دیتا ہوں۔ نیت ٹھیک ہے، بول نہیں رہا، زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا، تو میں اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہوں، یہ میری عمل کر رہا ہے، میری ثنا کر رہا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام دارمی نے روایت فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو شہید ہے، جس پر شہید کا لفظ کہتا ہے، اس کے ساتھ دوسرے میتوں سے ڈیفرنٹ سلوک کیا جاتا ہے۔ اس کو اس کا کفن جو ہے وہ اس کا خون اور جو کپڑے اس نے پہن رکھے ہیں، جب شہید ہوا تھا، پہلے ہم نے شہید کی قسمیں پڑھی تھیں گال، صرف جو ہے وہ وہی نہیں جو میدان جہاد میں شہید ہو، بلکہ ڈاکوؤں نے جس کو قتل کیا، چوروں نے گھر میں قتل کیا، وہ سارے اس ضمن میں آتے ہیں۔ تو ان کو ان کے خون اور جو کپڑے انہوں نے پہن رکھے ہیں وہی ان کا کفن ہوگا۔ غسل کے بغیر ان پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ غسل اس بات سے خون حرام ہوتا ہے نا، خون پلید بھی ہوتا ہے،
خون پلید ہوتا ہے۔ یہاں آپ کا دین، آپ کی شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ جو شہید ہو جائے اس کی نماز جنازہ اس کے خون اور اس کے خون آلود پک کپڑوں میں پڑھو۔ تو نماز کے لیے طہارت شرط ہے، نماز کے لیے طہارت شرط ہے، نماز جنازہ کے لیے نمازی کی طہارت بھی شرط ہے۔ تو نماز پڑھ رہا ہے اس کا جسم بھی، اس کے کپڑے بھی، جس جگہ وہ کھڑا ہے وہ جگہ بھی، جس کی نماز جنازہ پڑھ رہا ہے وہ بھی پاک ہونے چاہیے، میت کا جسم بھی، اس کے کپڑے بھی۔ تو کیا معنی ہوگا؟ اللہ تعالیٰ میت جو شہید ہے اس کے خون کو بھی پاک قرار دے رہا ہے، حلال قرار دے رہا ہے، ورنہ باقی کا حکم ثابت نہیں ہوتا۔ اس کے جسم پر کوئی ایسی چیزیں جو مجاہد ہوتا ہے اس نے ہتھیار بھی لٹکا رکھے ہوتے ہیں، اور بھی اس کے اوپر کوئی جبہ وغیرہ ہے، کوئی ہتھیار وغیرہ ہے، یا زرہ بکتر پہنے ہوئے، ایسی چیزیں اتار لی جائیں گی۔ جو لباس ہے وہ نہیں اتارا جائے گا۔ فالتو چیزیں جن کو کفن قرار نہیں دیا جا سکتا وہ اتاری جا سکتی ہیں، اور وہ کپڑے اس کے نہیں اتارے جا سکتے۔ کپڑوں میں جو اس کے جسم پر ہیں ان میں کمی بھی کی جا سکتی ہے، زیادتی بھی کی جا سکتی ہے، سارے نہیں اتارے جا سکتے۔ کوئی آدمی جو ہے وہ اگر اس کو وہ اوپر جو جس کا ذکر ہوا ہے اس معنی میں وہ شہید ہوا، لیکن جنابت کی حالت میں تھا، غسل فرض تھا، اس کو غسل دیا جائے گا۔ چھوٹا بچہ تھا اس کو بھی غسل دیا جائے گا۔ مجنون تھا اس کو بھی غسل دیا جائے گا۔ حیض والی عورت تھی اس کو بھی غسل دیا جائے گا۔ شہادت کا ثواب اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے احکام ہیں اس میں یہ تبدیلی ہوگی کہ اس کو غسل جو ہے وہ دیا جائے گا۔ یا جنگ کے بعد، جنگ میں شہید ہو گیا اور جنگ کے اتنا عرصہ بعد وہ ملا کہ درمیان میں نماز کا وقت گزر گیا، اس نے کچھ کھانا کھا لیا، اس کے بعد اس کو موت ہوئی، تو اس آدمی کو غسل دیا جائے گا۔ یہ اس کو شہید قرار نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کو بعد زخمی ہوا جنگ میں، جنگ کے بعد اس کو کسی جگہ لے جایا گیا، اس میں نماز اس نے پڑھی یا نماز کا وقت گزر گیا یا کو کھایا یا کو پیا، تو وہ جو ہے وہ اس پر جو ہے نا وہ شہید والے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ اس کو یہ کہا جائے گا کہ زخمی ہوا لیکن یہ اس کی موت ہے وہ بعد میں واقع ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔